مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حياته اللهم اجعل لي شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 29 جولائی 2022 ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ اپنی آب و تاب سے اختتام پذیر ہونے کو ہے. 1 سے 2 روز بعد اسلامی سال ماہ محرم الحرام سن 1444 ہجری اپنی ابتدا کر رہا ہے. ذوالحجہ کی آخری تاریخ اور پھر محرم کی شروع کی تاریخ، یہ دونوں تاریخیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متعلق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام سن 24 ہجری ہے. کچھ لوگوں نے اس پر کنفیوژن پیدا کیا ہے کہ وہ تو ذوالحجہ میں ان پر وار اور حملہ ہوا تھا، تو اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ ذوالحجہ میں ان پر حملہ ہوا تھا اور 3 دن زخمی رہ کر چوتھے دن شہید ہوئے ہیں جو 1 محرم الحرام بنتا ہے، تو اسی لیے ذوالحجہ والی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن بطور حملہ اور شہادت 1 محرم کی ٹھیک ہے بطور دنیا سے رخصت ہونا. میں نے آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صرف شہادت پر بات کرنی ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے. فضائل عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ اس سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی گفتگو سن لیں، لیکن شہادت فاروق اعظم پر اگر ہم غور کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پلانٹڈ واقعہ ہے، ایک طے کردہ سازش ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی ایک بندے کی شہادت نہیں ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران کی شہادت ہے. ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان کوئی 3 سے 4 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے اور حضرت عمر کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. کوئی 7 سے 8 پاکستان کے ایریاز ہوں، یہ اکیلی حضرت عمر فاروق کی سلطنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے تو مصلی رسول پر، اسی لیے انہیں شہید مصلی نبوی، شہید مصلی رسول، شہید ممبر پیغمبر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ممبر پر، حضور کے مصلی پر، حضور پاک کے محراب میں شہید ہوئے. سعادت بہت بڑی ہے، رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سازش کا پس منظر اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلافت پوری کر چکے ہیں اور آخری حج کے بعد مکہ مکرمہ سے واپس آئے ہیں. اور حضرت عمر نے مکہ مکرمہ میں ساتھیوں سے ایک بات کی ہے کہ یار اب میری جوانی بڑھاپے میں جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ایک ایک شہر میں، بڑے بڑے ایک ایک علاقے میں جاؤں جہاں جہاں تک میری حکومت ہے، اور وہاں پر 3 دن ایک ایک مشہور علاقے میں قیام کروں اور وہاں کے جو غریب مزدور طبقہ ہے خصوصاً ان کو اور باقی لوگوں کو اپنے ہاں کچہری میں بلاؤں اور ان سے پوچھوں کہ تمہیں ہمارے سے کوئی شکایت تو نہیں ہے یا تمہیں کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے. لیکن جاؤں گا پوری اپنی سلطنت کے ایک ایک مشہور علاقے میں. یہ مقام ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ میں اب اپنی ہڈیاں کمزور سمجھتا ہوں، میری جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی ہے،
تو مجھے موت تبھی نہ دینا، مجھے موت شہادت دینا۔ اور اللہ میری آپ سے خواہش اور دعا یہ بھی ہے کہ وہ موت شہادت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، یہ حضرت عمر نے مانگا۔ حضرت عمر مدینہ طیبہ آ گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ یہاں رک کر لسٹیں بنوائی جائیں، بڑے بڑے علاقے، اور وہاں تک جہاں تک رسائی ممکن ہو اور قریب کے عوام وہاں تک آ سکے، اور میں یہ اپنا دورہ شروع کروں۔ یہ کم از کم 1 سال کے لگ بھگ کا دورہ پوری 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا بنتا تھا۔ اس دوران جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ اٹیک ہوا ہے نا، ذرا اس کا پس منظر سمجھیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک غیر ملکی شخص رہائش پذیر ہے جس کا نام ہے ہرمزان۔ یہ ایران کے بادشاہ یزدجر کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہے، اور اس کی ڈیمانڈ بڑی عجیب قسم کی تھی کہ مجھے ہیوی پروٹوکول چاہیے، میں تو اپنے علاقے کا گورنر رہا ہوں، وہاں میری آؤ بھگت ہوتی تھی، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، اور یہاں تو آپ لوگ نے سب کچھ میرے ساتھ برابر کیا ہوا ہے۔ بظاہر اسلام کا دعویٰ ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ 100% مخلص مسلمان تھا، میں اس کو سازش کا پہلا زینہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ ہے مدینہ طیبہ میں رہنے والا، ہے فارس کا، اس کے رابطے ظاہری بات ہے اپنے رشتہ داروں سے پرانی طور پہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو فارس کی سلطنت کو، جو ایران کے مجوسی تھے، اس کو تو فتح کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے نا۔ اور حضرت عمر نے فارس کو ایسے فتح نہیں کیا، ایسے فتح کیا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے، اس طرح حضرت عمر نے یوں علاقے فتح کیے تھے۔ یہ کیا نہاوند ہے، اور کیا آذربائیجان ہے، اور کیا رشیا کے قریب ترین ایریاز ہیں، اور کیا ترکی جسے اس وقت سلاجفہ روم کہا جاتا تھا، اور کیا یہ ایران ہے، نیشیا پورا ہے، یہ پورے علاقے حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے۔ آپ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ایک مشہور شعر سنا ہوگا نا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور کے لیے جنگ قادسیہ میں۔ تو حضرت عمر سے ان کو بغض تو ہے، تو ہرمزان یہاں رہ کر سازشوں کا مرکز بنا۔ اسی اثناء میں ایک کام یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک غلام آیا، اور اس بنیاد پر اس نے رہائش کی درخواست کی کہ میں ہوں تو غیر مسلم، لیکن میں مسلمانوں کو وہ کام سکھا دوں گا جس سے تمہاری بہت بڑی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ مثلا میں نگار پوشی جانتا ہوں، پتھروں کو چھید کے ان میں باقاعدہ کوئی ڈیزائن بنانا اور وہ تعمیر میں استعمال ہونا، یہ جانتا ہوں، اور میں لوہار کا کام جانتا ہوں، اور میں بڑائی ہوں، میں لکڑی کا مستری ہوں۔ تو مجھے اگر آپ یہاں کاروبار کی اجازت دیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپلیکیشن آتی ہے، اور یہ بندہ غلام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کا، اور ہے مجوسی، رہنے والا ایران کا ہے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہے کافر اگر اس شرط پہ اجازت دے دیں کہ اس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ ہو، معاشی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، تو میرے خیال میں اجازت دے دینی چاہیے۔ حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قانون تھا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی بالغ کافر داخل نہیں ہو سکتا تھا، نابالغ آ جاتے کسی اور وجہ سے تو کوئی وجہ ہوتی، کسی بالغ کو حالت کفر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں یہ کوئی سرکاری اور ضروری موقع ہوتا تو خاص اس کے لیے اجازت نامہ بنتا، پھر اس کو نکال دیا جاتا۔ اس کے لیے بھی اس طرح کچھ عرصے کے لیے اجازت نامہ بنا اور یہ آ گیا۔ اور یہ 3 قسم کے کاروبار اس نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ نگار پوشی بھی کر رہا ہے، لوہار کا کام بھی کر رہا ہے، اور بڑائی کا کام اور لکڑی کا مستری بھی ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی آقا کا غلام یہ کام کرتا تو آقا اس سے ماہانہ ٹیکس جسے خراج کہتے ہیں یہ لیتا، ہر غلام سے اس کا آقا لیا کرتا تھا، جتنا کاروبار ہوتا اس کے حساب سے اس کی فیصد اس کے اوپر ٹیکس ہوتے۔ تو اس پر جو ماہانہ تھا وہ 2 درہم تھا، اور یہ بہت کم ٹیکس ہے اس زمانے کے حساب سے، جس کے 3 بزنس چل رہے ہوں
اس پر بزنس نمبر کے حساب سے بھی کم ٹیکس ہے، 3 درہم بھی نہیں ہے، 2 درہم ہے۔ بہرحال اس نے ایک کام شروع کر دیا، سکھانا بھی مسلمانوں کو شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس شخص نے آنا شروع کیا اور آ کر اپنے آقا کی شکایت لگانے کی بنیاد بنا کہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں، میرا مالک اسے کہو میری ٹیکس کم کر دو۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کا جب کاروبار شروع ہوا تو اپنے مالک سے کیا طے ہوا تھا؟ میں نے کہا جی میں 3 کاروبار کروں گا اور 2 درہم ماہانہ دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا کہ بھلا 2 درہم 3 کاروباروں پر ماہانہ دینا، یار یہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے، مارکیٹ ریٹ اس سے تو زیادہ چل رہی ہے، اور آپ تو بہترین قسم کے کاریگر ہیں، آپ کو بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ ہو، ہاں اگر زیادہ ہوتا تو میں خود روکتا۔ بہرحال میں آپ کے آقا مغیرہ بن شعبہ سے بات کروں گا۔ یہ حضرت عمر نے سے جواب دیا اور بڑی آسانی سے، اور بات بھی بالکل معقول تھی۔ بظاہر جو مستشرق مورخ ہیں، یعنی جو کفار سے متاثر ہیں، وہ لکھتے ہیں اس وجہ سے اس غلام کو غصہ آیا اور اس نے قتل کر دیا۔ ہم اس بات کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں، کم از کم اہل اسلام مورخ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یار ایک اتنا بڑا بزنس مین آدمی، اور وہ بھی 1 درہم اور آدھے درہم پر ایک 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو قتل کر دے، اپنا سارا کاروبار داؤ پہ لگا دے، اپنی ساری زندگی ختم کر دے 1-2 درہم کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی پکچر ہے، ہڈن پکچر، کوئی چھپی ہوئی تصویر ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس غلام کی یاری اس ہرمزان سے تھی، اور ہرمزان ایرانی بادشاہ کا رشتہ دار تھا جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناکو چنے چبائے تھے۔ بنیاد یہ تھی، وہ اسلامی سلطنت ختم کرنے آیا تھا، وہ کاروباری نہیں تھا۔ یہ اس نے بہانہ بنایا حضرت عمر کے دربار تک پہنچنے کے لیے کہ میں اپنے آقا کی شکایت لے کر آیا ہوں، تاکہ حضرت عمر کی آمد و رفت سے پتہ ہو، دربار کے حالات معلوم ہوں، امیر المؤمنین آتے جاتے کیسے، ان کے ساتھ کیا کوئی سیکورٹی گارڈ ہے یا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ کون سا اسلحہ ہوتا ہے، کیا صرف تلوار ہے یا کچھ اور بھی، یہ چیزیں آبزرو کرنے آیا تھا، وہ صرف شکایت لے کر نہیں آیا۔ یہ کتب کو کھنگالنے کے بعد اور تاریخی روایات دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ سازشی قتل ہے، اور یہ پلانٹڈ مرڈر ہے، کوئی عام نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ایک غلام کا مارنا کہہ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اٹھ کر تو چلا گیا اس شکایت کے بعد۔ حضرت مغیرہ کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا کہ اگر غریب ہے تو چھوڑ دیں، اس پر ٹیکس کم کر دیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ فرما دیں تو میں ختم کر دوں، لیکن اتنا زیادی بات تو نہیں ہے، یہ تو نارملی سی بات ہے۔ کہ اچھا ایسا کرو، اس سے میرے لیے ایک چیز بنوا دو، پون چکی، ایک ہوتی ہے پن چکی، وہ پانی سے چلتی ہے، ایک پون چکی ہے، اسے پون چکی بھی کہتے ہیں، جو ہوا کے ساتھ ایک قسم کا پنکھا ہوتا تھا پرانے زمانے کا۔ حضرت عمر نے کہا اس سے میرے لیے یہ بنوا دو، تو شاید لوگ اس کے ساتھ تھوڑا زیادہ کاروبار شروع کر دیں کہ اس سے تو امیر المؤمنین بھی چیز خرید رہا ہے، تو اس کا کاروبار بڑھ جائے گا، تو اسے ٹیکس دینے میں کچھ آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل بہتر، اسے بلایا حضرت عمر نے، اور یہ بڑی خوشی خوشی آیا۔ کہا یہ میرے لیے ایک پون چکی آپ بنا دیں جو عام طور پہ اس طرح ہوا کے لیے ہوتی ہے۔ اب جواب ہے ہاں یا جواب ہے نہ؟ یہ حضرت عمر کو چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں ایسی پون چکی بنا کے دوں گا مشرق سے مغرب والے اس کا چرچا کریں گے۔ یہ اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس کے آقا کو کہا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد لڑا ہے، میں بہت اچھی طرح تجربوں سے واقف ہوں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اس کو پکڑیں۔ کہا قانون کی بالادستی کہتے اسے ہیں کہ ابھی مجرم نے جرم نہیں کیا، ہم پہلے پکڑ لیں، صرف میں اپنے خدشے کی بنیاد پہ کسی شہری کے حقوق کو غصب نہیں کر سکتا۔ دیانت داری دیکھیں حضرت عمر کی، تھریڈ آنے کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کہ صرف میرا خدشہ ہے، میں کیوں ایک بندے کے حقوق غصب کر لوں، میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی جس میں طاقتور اور کمزور برابر ہو، کیونکہ اسلام تو سب کو حق دیتا ہے نا، مسلم کافر ہونا تو بعد میں ہے، بطور انسانی حقوق میں تو مساوات ہے۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے حکمران وقت کو کہ عدل کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا، یہ ہے عدل۔ عادل شہر کو سبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قانون سے حاصل کرنا چاہیے۔
جو تا قیامت آپ کے اور میرے لیے مشعل رہا ہے۔ یہ 4-5 دن کے بعد کا واقعہ ہے اس صورتحال کے، جب حضرت عمر پہ حملہ ہوتا ہے۔ اس نے 1-2 بار شکایت کے لیے آنا جانا کیا، ایک بار حضرت عمر نے بلوایا تو اس نے اچھی طرح نظام سلطنت کو دیکھ لیا۔ بدھ کا روز ہے، 26 یا 27 ذو الحجہ کی صبح کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر محراب نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور حسب معمول امامت فرماتے ہیں۔ امیر المؤمنین وقت بھی ہیں اور امام وقت بھی ہیں، اور مصلی رسول پر ٹھہر کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفیں سیدھی کراتے ہیں، اور صفیں سیدھی کرانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت عمر نے وَلَضَّالِّينَ کے بعد طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہَ کی صبح نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت شروع فرمائی۔ اس وقت اندھیرا بھی ہوتا ہے، تھوڑی روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کمرے میں بند ہوں اور اس زمانہ یہ لائٹڈ زمانہ بھی نہ ہو تو اس زمانے میں کیا روشنی ہوگی کمرے میں؟ تو یہ مجوسی ایک کونے میں چھپا ہوا ہے، وہیں سے نکلا ہے اور زہر بجا خنجر لایا ہے۔ زہر بجا خنجر اس وقت سے پہلے مدینہ طیبہ میں معروف اور مشہور نہیں تھا۔ میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ اس دور کی وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے اہل مدینہ واقف نہیں تھے۔ اس سے سمجھیں کہ کتنی بڑی عالمی سازش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے ہوئی ہے۔ یہ کسی عام غلام کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریاست کی طاقت ہے۔ جو فارس والے ہیں اور جو مجوسی ہیں جن کو فتح کر کے حضرت عمر نے اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے، دراصل وہ اسلام کے دشمن ان کے پیچھے ہیں۔ وہ زہر بجا خنجر لایا۔ زہر بجا خنجر کا معنی یہ کہ اس خنجر کو آگ میں گرم کر کے اس کو زہر کے اثر کو اندر یوں پیوست کر دیا جاتا تھا کہ جیسے آج کل ایک اسلحہ کا نام ہے نا آتشی گولی، زہریلی گولی، وہ خدا نخواستہ جسم میں لگتی ہے تو کہیں پاؤں میں بھی لگے تو 6 ماہ میں بندے کا خود بخود انتقال ہو جائے گا، کہ خون میں اس زہر کے اثرات کو شامل کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ زہر بجا خنجر بھی وہ ہے جو جسم کے کس حصے پہ، انگلی پہ لگ کے ہونا جائے یا آپ کے پورے جسم کے خون کو زہر آلودہ کر دے۔ اس بندے نے کمر سے وار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں، اور ایک نہیں 6 وار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز قدرے آہستہ ہوئی تو اندھیرے کی وجہ سے پچھلے لوگوں تک علم نہیں ہے کہ کیا بات ہے۔ تو حدیث پاک کے مطابق اگر امام بھول جائے تو امام کو لقمہ دیتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ترتیب ہے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہیں مسئلے میں نہیں ہے، آپ اسے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے التسبیح للرجال، یہ جو مرد پیچھے ٹھہرے ہیں نا نمازی، یہ سبحان اللہ کہیں کہ اللہ تیری شان ہے، امام نماز میں بھول گیا، اس سے وہ خود سمجھ جائے گا۔ تو پچھلے مقتدیوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا کہ حضرت عمر نماز میں بھول گئے ہیں یا تلاوت خاموش کر دی ہے۔ یہ صرف اگلی لائن میں سے کچھ بندے دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ ہے کہ حضرت عمر گرے تو حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا۔ اسے کہتے ہیں خلیفہ بنانا، یعنی نماز میں اگر ایک امام کو کسی وجہ سے کسی عذر اور مجبوری کی بنیاد پہ ہٹنا پڑے تو پچھلے بندے کا ہاتھ پکڑ کے وہ امامت کے مصلی پہ آگے کر دیتے ہیں اور وہ نماز مکمل کراتا ہے۔ جو پہلے مقتدی اب وہ امام بن گیا، اسے کہتے ہیں خلافت امامت، امامت میں خلیفہ بنانا۔ اس لیے کہتے ہیں امام کے ساتھ وہ بندے ٹھہریں جب امام کسی بنیاد پہ نماز پڑھانے سے ہٹنا چاہ رہا ہو تو پچھلا نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، یہ نہ ہو کہ پیچھے وہ بندہ ٹھہرے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رکعت پڑھانی کیسی ہے۔ تو امام کے ساتھ قریب وہ حضرات ٹھہرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہیں، حضرت عمر کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے اور حضرت عمر نے کھینچ کے ان کو مصلی پر آگے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ایک رکعت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، یہ گرے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بقایا نماز مکمل کی ہے۔ اب دیکھیں صف سے حضرت عبد الرحمن نکلے، فاصلہ بن گیا نہ بن گیا؟ یہ اسی فاصلے سے بھاگنے لگا۔ یہی قاتل جو پچھلی صف میں صحابی ٹھہرے تھے وہ شرعی مسئلے کے مطابق آگے آگے اور صف پوری ہو گئی کہ اگلی صف میں فاصلہ ہو جائے تو پچھلا بندہ آرام سے چل کے اگلی صف میں آ سکتا ہے۔ تو اس نے اس آنے والے کو خنجر مارا، اسے گرایا، ایک اور آیا اسے 13 بندوں کو یہاں زخمی کیا، جن میں 6 کی شہادت ہوئی خود نکلنے کے لیے کہ مجھے راستہ ملے۔ اور صحابہ اکرام جنگ کی صف مضبوط بھی جانتے تھے اور یہاں صف مضبوط بھی جانتے تھے، اسے راستہ نہیں ملا، یہ 1 سے 2 صف میں الجھا رہا
ادھر الجھ گیا. آگے باقی صفوف کراس کر کے باہر نکلنا تو خالہ جی کے گھر کا کام نہیں تھا. تو یہ ایک ایک پر وار کرنا اس نے وہی خنجر سے شروع کیا. ایک عراقی صحابی ٹھہرے تھے جو عراق کے رہنے والے تھے, ان کے پاس ایک چادر تھی. ان نے دیکھا نا یہ ہر صحابی کو زخمی کر رہا ہے اور یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے وہ چادر اٹھائی اور چادر پھیلائی اور اس پر یوں پھینکی جیسے جال پھینکتے, اور اس کو یوں دبوچ لیا. یہ پکڑا گیا. اب پکڑا تو گیا, لیکن اس نے اسی دوران اسی ظاہر بجھے خنجر کو اپنی جان پر مار کے خودکشی کر لی. یہ بندہ یہاں مر گیا. یہ قاتل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, جسے ابو لولو فیروز مجوسی کہتے ہیں. میں یہاں ایک دو باتیں کہتا ہوں. وہ 1-2 درہم کا مسئلہ تھا جس پر اس نے بات کی تھی. تو اتنا بڑا کام کاروباری آدمی 1-2 درہم کی بنیاد پہ نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات کہ آنن فانن 6 وار کر دینا ایک بندے پر, اور وہ بندہ حضرت عمر جیسا اور وہ گر جائے خون کے نکلنے سے, یہ کسی ٹریننگ یافتہ آدمی کا کام ہو سکتا ہے, تربیت یافتہ بندے کا کام, جس کو کسی سرکاری بیس پر بڑے سخت دلی اور سخت جانی سے اس کی تربیت کی گئی ہو, اس نے وار کیا. پھر اس کے بعد اکیلا بندہ 13 پر وار کر دے جن میں 6 شہید ہو جائیں. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے, یہ فائٹر مین ہے, جنگی آدمی. اور چوتھی بات اس پر سوچیں تو یہ خود کو مار رہا ہے. کاروباری آدمی کے کاروبار ہے, اس کے باقی معاملات ہیں, وہ خود کو کیوں مار رہا ہے؟ اس کے دل میں کسی پچھلی عالمی طاقت کی سازش کا راز ہے جسے یہ فاش ہونے سے ڈرتا ہے, تبھی اس نے خود کے پہ اٹیک کیا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ. نماز ختم ہوئی, حضرت عمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا, عبداللہ میرے اوپر وار کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو اس وقت اس کے چہرے کو دیکھا کہ اب کافی روشنی بھی ہو چکی ہے, نماز پوری ہو چکی ہے. تو کہا یہ تو ابو لولو فیروز ہے, مجوسی ہے اور غیر مسلم نہیں ہے, کلمہ گو نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت کہا, اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے اور تیرا شکر ہے کہ تو نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ پہ نہیں رکھی. جن دشمنوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبرد آزما کر کے گئے تھے, انہی نے میرے اوپر وار کیے. میرے لیے فلاح, کامیابی اور کامرانی کی بات ہے. حضرت عمر ان کا پیٹ چاک ہو چکا تھا, دوائی پلاتے تو دوائی ہاتھوں سے نکل آتی, دودھ پلاتے تو دودھ پیٹ سے نکل آتا. اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند وصیتیں فرمائی, اور ان وصیتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پہلی وصیت یہ فرمائی. دیکھو پہلی وصیت تو عملی طور پہ کی ہے کہ خود شہید ہو گئے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑنے دی, نماز مکمل کرا. اور دوسری بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ میرے اوپر قرض کتنا ہے؟ کہا جی اتنا ہے. کہا یہ قرض اس طرح آپ لوٹا دینا, اس میں کوئی سرکاری امداد نہ لینا, یہ میرے مال سے فلاں سے یا میرے خاندان کے لوگ جنہوں نے میرا قرضہ دینا ہے ان سے یہ معاملات طے کرنا, اس میں سرکاری خزانہ استعمال نہ ہو. اور اس کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا جو آئے اور ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے پانچے سے. حضرت عمر نے اس نزع کی عالم میں, اس شہادت کی زخمی حالت میں فرمایا, بیٹا یہ ٹخنے کھلے رکھنا یہ اسلام میں اللہ کو پسندیدہ ہے, ایسا نہ. اس وقت بھی کوئی غیر شرعی مسئلے کو دیکھ کر اس پر انکار فرمایا. اور اس کے بعد یہ کوئی 86,000 درہم کے لگ بھگ حضرت عمر پہ قرضہ تھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران قرض دار ہے ذاتی لحاظ سے, اور یہ قرضہ پورا کرایا. اور پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ایک درخواست لے کر جاؤ. صحیح بخاری میں ہے کہ اماں جان اپنے یہاں ہیں اور اماں جان تک اطلاع تھی, تو کہتے ہیں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ پہ گریہ طاری تھا اور وہ رو رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور کہا اماں ابو کی ایک درخواست لائیں. کہا کیا؟ کہا والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں, میرے دونوں ساتھی رسول اللہ اور حضرت ابو بکر ہیں, میں چاہتا ہوں روضہ پاک میں میری قبر بھی ان کے ساتھ بنے. یہ اجازت اس لیے مانگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ایک میرے والد ہیں ایک میرے خاوند ہیں, میری تیسری قبر بنے گی, اور کمرہ بھی میرا ہے نا, حجرہ ہے عائشہ. یہ اماں رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا, سب کو پتہ تھا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ تبدیل کرانا چاہتے تھے کمال شفقت کے طور پہ. تو اماں جان نے فرمایا عبداللہ کو کہ ابا کو خوشخبری دے دو، ٹھیک ہے یہ جگہ آپ کی ہوئی. بیٹے نے آ کر بتایا تو خوش ہوئے، لیکن پھر تھوڑا سا رک کر پھر فرمایا کہ ایک بات کہتا ہوں عمل کرنا، ابھی میں زندہ سلامت بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے اماں عائشہ نے میرے لحاظ اور میری زندگی کے مروت کو دیکھ کر اجازت دی ہو، دل سے نہ دی ہو. مالکہ وہ ہے، جگہ اس کی ہے. جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں ایک بار پھر کنفرمیشن کر لینا کہ کیا اجازت کا حکم اب بھی باقی ہے. اگر اس وقت کہتے جی ہاں تو دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں مجھے دفن کرنا. حضرت عمر کی دیانت داری دیکھیں. حالانکہ امیر المؤمنین وقت ہے، کوئی حکم جاری کرے تو وہ اسلام میں نافذ ہو جاتا ہے. کہ جی ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 سے 4 دن زخمی رہے ہیں، اور جب زخمی رہے اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف قسم کی باتیں آئیں. ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بعد امیر المؤمنین نامزد کر دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے اسے کہا کہ اللہ تجھ سے پوچھے یہ کیا باتیں تو مجھے بتا رہا ہے. میں اپنے بیٹوں کے متعلق حکومت کی بات طے کروں گا، بلکہ خلافت اس شخص کے سپرد کروں گا جس کو میں اس بارے میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. تو اس وقت ایک کاتب کو بلوایا کہ آ جاؤ لکھو. 5 آدمیوں کے نام لکھوائے، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کہ ان 5 کا نام لکھ لو. یہ 5 آپس میں مشورہ کر کے ایک کو امیر المومنین طے کر دیں. 10 مبشرہ جو ہے نا وہ 10 ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 5، اور چھٹے حضرت سعید بن زید، یہ 10 ہیں. لیکن حضرت سعید بن زید آخری صحابی جو 10 مبشرہ کے، اس کا نام حضرت عمر نے نہیں لکھوایا، حالانکہ وہ بھی 10 مبشرہ کے. پتہ ہے کیوں؟ دیانت بھی سلام کرتی ہے حضرت عمر کو، وہ بہنوئی تھے حضرت عمر. ہو سکتا ہے یہ الزام آ جاتا کہ اپنے خاندان کو آگے کیا. یہ الزام بھی عمر نے اپنے سر پہ نہیں لیا. ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ان کے ایمان پہ، نہ ان کے تقوی پہ، نہ ان کے طہارت پہ، نہ للہیت پہ، نہ اللہ سے خوف پر، نہ صحابی ہونے پہ، اور نہ ان کے جنتی یقینی ہونے پہ کوئی شک تھا. لیکن اس بنیاد پہ ان کا نام طے نہیں کیا کہ وہ میرا بہنوئی ہے، میرا برادر نسبت ہی ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے اس بنیاد پہ اس کا نام لکھا ہے. ان 5 کا نام لکھا، حالانکہ 6 باقی تھے، انہی 5 کا نام لکھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھے. 10 مبشرہ کے ایک صحابی پھر بھی باقی ہو جاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. ان کا نام اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر کے دور میں شہید ہو گئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان 5 کا نام، اور پھر ان 5 نے آپس میں اتفاق کر کے، جن میں حضرت علی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت سعد ہے، ان سب نے مل کے حضرت عثمان کا نام فائنل کر لیا. اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نامزد ہوئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر لی، اس کے بعد ان 5 کے لیے 2 وصیتوں کی بات کی ہے. ان چند وصیتوں میں پہلی وصیت یہی فرمائی کہ مہاجرین اولین، جنہیں قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 111 پارے کا پہلا صفحہ، رب کریم نے جنہیں ایمان میں سب سے بڑا رتبہ کہا ہے، یہ بات میں آنے والا خلیفہ ان کی قدر پہچانے. نمبر 2، اس کے بعد جو لوگوں کا رتبہ ہے وہ انصار مدینہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے مہاجرین صحابہ کو ٹھکانہ دیا تھا، ان کے رتبے کا بھی لحاظ رکھا جائے. اور اس کے بعد باقی شہریوں کے رتبے کے لحاظ کی بات کرتا ہوں. جتنے ہمارے سٹیزن ہیں ان میں ہر ایک کے رتبے کا لحاظ رکھا جائے، اور یاد رکھنا کفار سے کفار والا معاملہ کیا جائے، مسلمانوں والا نہ کیا جائے. اور میں وصیت کرتا ہوں کہ دیہاتی باشندے جو ہوں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ یہی اصل عرب ہیں اور ان سے عرب شروع ہوا تھا، اور یہ ہمارے اسلام کا خمیر ہے. ان غرباء کا خیال رکھا جائے.
اور میں آخری وصیت کر رہا ہوں کہ رسول اللہ میں آنے والے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ عہد کی پابندی کی جائے اور ان کے ساتھ کسی قسم کے عہد کو بد عہدی میں نہ بدلا جائے۔ حالانکہ ایک غیر مسلم شہری نے وار بھی کیا لیکن اس بنیاد پر باقی غیر مسلموں کے ساتھ عہد نہیں توڑ رہے۔ اور یہ ساری بات طے کر کے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1 محرم سن 24 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے، بیٹا عبداللہ بن عمر پھر گیا حضرت عائشہ کے پاس۔ اماں ابو نے کہا وفات کے بعد بھی پوچھ لینا، آپ اس اجازت کے حکم پہ برقرار ہیں؟ فرمایا عمر کے ساتھ دلی تعلق اس کی زندگی میں بھی تھا اور اس کی شہادت کے بعد بھی، آپ اس کو یہاں دفن کرا دیں۔ اور یہ قبر مبارک یہاں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر کی تدفین ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک شخص ٹھہرا تھا جو اپنے منہ سے کچھ باتیں گنگنا رہا تھا، یعنی اپنے منہ میں ایک بات کر رہا تھا حضرت عمر سے، لیکن اپنے خیالات میں کہہ رہا تھا۔ عمر تو بڑا خوش قسمت ہے، میں نے ہمیشہ دیکھا حضور پاک کو، حضور فرماتے ہیں انا ابو بکر و عمر، اس مسئلے پر میں ابو بکر عمر ایسے کہتے ہیں، اپنے ساتھ آپ کو بھی اور ابو بکر کو شامل کر دیں۔ کبھی کوئی فیصلہ ہوتا تو اپنے ساتھ آپ کو اور ابو بکر کو شامل کر دیں۔ مجھے یقین تھا چڑھتے سورج کی طرح کہ تیری قبر واقعی ان 2 حضرات کے ساتھ بنے گی، اور عمر میرا یقین واقعی میرے مشاہدے میں بدل گیا ہے کہ آج تیری قبر روضہ اقدس میں بن رہی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے ہو کر دیکھا تو فیضا ہوا علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات فرما رہے تھے کہ 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان بنتے ہیں، اور حضرت عثمان نے ان کفار سے حضرت عمر کی شہادت کا بدلہ یوں لیا ہے کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کے قتل کی عالمی سازش بنی، تو حضرت عثمان نے اس کو ڈبل کر کے اسلام کی سلطنت بنائی ہے۔ جب حضرت عثمان دنیا سے گئے تو یہ 22 لاکھ 44 لاکھ مربع میل میں بدل چکا تھا۔ رب کریم ان کی قبور مبارکہ پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عادل حکمران اور عدل فاروقی کی حکمرانی عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے نوجوانوں کو ان کا فیض عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔